کیا غزوہ ہند کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ دوستو، اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے؟ غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے مختلف افکار پائے جاتے ہیں۔ بعض مفکرین کے نزدیک یہ غزوہ ماضی میں ہو چکا ہے اور بعض اس کو قیامت کے نزدیک بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ ہند کی پیشین گوئی کے حوالے سے صحیح روایات کیا ہیں اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے اصل حقائق کیا ہیں؟ یہ کب واقع ہوگا؟ مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ کی غزوہ ہند کے متعلق پیش گوئیوں کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پیشین گوئی کا مقصد انسانی رویوں کی اصلاح ہوتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اصل حقائق کا تعین کیا جائے۔ پیش گوئیاں عموماً یا تو ایسے حالات یا علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، یا ایسے حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ مارز وجود میں آئے ہیں یا آئیں گے۔ ان کی فضیلت اور مذمت بھی اس خاص موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ غزوہ ہند، جس کی اتنی بڑی فضیلت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ اس میں شرکت کی خواہش کرتے رہے، وہ ایک لازماً متعین غزوہ ہے۔ اس لیے احادیث میں وارد الفاظ ہیں، ان کو نظر انداز کر کے عہد نبوت سے لے کر تا قیامت برے صغیر یعنی ہندوستان میں پیش آنے والی مسلمانوں اور کافروں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست نہیں۔ جیسا کہ بعض مفکرین نے کہا ہے، بالخصوص برے صغیر کے اندر مسلمانوں اور کافروں کی باہمی لڑائیاں تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک لشکر بیرون ہند سے برے صغیر میں موجود پاک و ہند پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنیاد پر قیاس کیا گیا ہے کہ یہ برے صغیر ہند پر مسلمانوں کا وہ پہلا تاریخی حملہ تھا جب سندھ بھی پاکستان کی بجائے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اس لیے بعض مفکرین کے خیال میں یہ غزوہ بنو امیہ یعنی ولید بن عبد المالک کا، جن کا دارالخلافہ شام یعنی بیت المقدس تھا، کے زمانے میں محمد بن قاسم کا وہ حملہ ہی ہے جو ہند کے باسیوں پر اس وقت ہوا جب وہ کافر تھے۔ یہ حملہ برے صغیر میں وسیع طور پر اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بھی ہوا اور اس حملہ میں کافروں کا راجہ داہر تو مارا گیا، لیکن بہت سے ماتحت حکام مسلمانوں کے قیدی بھی بنے۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے وقت دجال سے لڑی جانے والی اس جنگ سے بہت پیش قبل آنے والی لڑائی ہے۔ اس لیے اس لڑائی کو غزوہ ہند نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا پیش گوئیوں میں بیان کردہ لڑائی حتمی طور پر ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ محققین نے جمع کردہ احادیث سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، ان کا رخ برے صغیر کی اندرونی چپکلش کی طرف جا رہا ہے، یعنی برے صغیر کے دونوں حصے پاکستان اور ہندوستان کے مابین مسئلہ کشمیر پر کوئی جنگ مراد لی جاتی ہے یا پانی کے معاملے پر بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اور پانی کی چپکلش میں اس وقت پاک و ہند کی کشمکش میں اہم عنصر ہونے کے باوجود اسے مجوزہ غزوہ ہند قرار دینا تحکم دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، محققین کے ان اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت کے بعد تا قیامت پیش آنے والی برے صغیر کی تمام لڑائیوں کو غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں بلکہ متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی لڑائی برے صغیر پر کسی قوم کے پے در پے حملوں کا ایک تسلسل ہی ہوتی ہے تو پھر شاید ایک غزوہ قرار دینے کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں۔ ناظرین، اس طرح کے کئی اندازے آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتی ہے اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی مکمل حقیقت کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کو غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور خدشات ہیں سب کو دور کیا جائے گا۔
بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوہ کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی باللحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکیں۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ معرکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین و صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہیں، اور کتب حدیث اور سیرت میں اور احادیث کتب میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ تو چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات نقل کی ہیں، اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشگوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبا میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا، یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ غزوہ ہند و سندھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں ان غزوات معودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے مروی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملے اور اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو۔ اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدوں کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور ان میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں غزوہ ہند کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ کی غزوہ ہند کے متعلق پیشین گوئیوں کا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آج آنے والے حوادث کی پیشگوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار جو مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے، لہٰذا پیشگوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 700 سال بعد آنے والے عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشین گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشین گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہیں، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہونے والی 1965 کی جنگ کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے 800 سال قبل 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روز جنگ، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشین گوئی کا لوحہ منوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ 1971 کی جنگ کے بارے میں بھی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان آنے والے سنگ دلانہ فعل پر گریہ و زاری کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیشگوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیوروکریسی کے معتصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیشگوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ ایک شعر میں یوں پیشین گوئی فرماتے ہیں، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ چترال، نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے، شدید فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پن تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کی بھی حمایت اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں،
ترکی، چین اور ایران والے باہم یکتا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ واضح نہیں یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ ان اشعار کی پیشگوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی کے مطابق ملک ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایرانی جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کر دیں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے سکھوں کی بغاوت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گردی یا کارروائی کا حادثہ واقع ہو جائے یا اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس حادثہ یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے، اور بالکل آج کے حالات اسی پیشین گوئی کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ اس قسم کی پیشین گوئی سمسن کارٹون میں بھی کی گئی، جس کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام، صوفیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کب اور کیسے وہ حالات وجد میں آتے ہیں، اور کب مقاشہ اور مشاہدہ اور الہام یا القاء کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ و عرفہ روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار سوالات اور بہت زیادہ قریدنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پیشین گوئی کے قصیدے میں پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں خصوصی طور پر برے صغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، مگر انہوں نے ویرانہ، زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ قافیہ کے ذریعے زیادہ وسعت اور وضاحت کے ساتھ برے صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے بے بقانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی صدیوں قبل ہی آج کے حالات 100% صحت کے ساتھ بتا دیے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ انہوں نے جگہوں اور قوموں کا نام لیتے ہوئے بھی وہ نام استعمال کر ڈالے ہیں جو ان کے زمانے میں مستعمل نہیں تھے، اور بسا اوقات تو درست نام لینے کی خاطر وہ حروف تہجی بھی استعمال کیے جو فارسی میں وجود ہی نہیں رکھتے تھے اور آج کی اردو میں لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم قطعیت سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ شاہ صاحب کی پیش گوئیاں ماضی میں درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ اب مستقبل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اشعار بظاہر نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد ہندوتوا کے دائی انتہا پسند گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دینے کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران، فارس والے اور ترکی والے عثمان بھی مددگار ثابت ہوں گے، یعنی ترکی کے عظیم اسلامی حکمران سید رجب طیب اردوان بھی اپنی افواج پاکستان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ یہ کسی ترک سلطان کی جانب سے ہندوستان پر پہلا حملہ ہوگا۔ دوسری طرف وہ اصل ہیروز منظر عام پر آئیں گے جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے گا۔ ناظرین، یاد رہے ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ظہور اسی زرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے
اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا، یہ پاکستان ہے جو امت کی آبرو، حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اب بھی اگر توبہ کا رستہ نہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری اختیار نہ کریں، بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے پیچھے، غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے، اور مزید ان کی چالوں میں پھنستا جا رہا ہے۔ خدا را بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ دوستو، یاد رکھیں، پاکستان کا مارز وجود میں آنا محض کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت و بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں موجود آیا، وہ دور مسلمانوں کی پستی اور زوال کا دور تھا۔ کفار اور مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔ موت کا خوف اور دنیا سے محبت انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر چکی تھی۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے پے در پے تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، تب کسے علم تھا کہ اس دور فتن میں اسی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہند کے علاقے میں اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ دوستو، ان روایات کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایات میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر جمی ہوئی رہتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔